بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم اپنے یہ جو لیکچر نمبر 3 ہے اس میں اسی دا لبریٹر جو لیسن ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. تو پیج نمبر ہے 4 اور دس از سیکنڈ لاسٹ پیراگراف. تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں. ہی واز نون ٹو ہیو ہیڈ سیریس سیٹ بیک ان ہز ہیلتھ. تو ہمیں جی الانا بتاتے ہیں کہ ہی واز نون قائد اعظم کے بارے میں جانا جاتا ہے ٹو ہیو ہیڈ اے سیریس سیٹ بیک کہ ان کو جو ہے ایک بہت ہی گھمبیر قسم کا دھچکا لگا. سیٹ بیک آئی ہیو ریٹن. سیٹ بیک مینس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کا شوق نا. ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہے ایک سنجیدہ قسم کا دھچکا لگا ان ہز ہیلتھ, مطلب ان کی صحت کو, سم ٹائم ان 1941. تو 1941 کا جو سال تھا اس کے دوران کسی وقت. اینڈ اٹ واز پروبیبلی دا بگننگ آف دا سکنس. اور شاید یہی پروبیبلی مینس مے بی, اور شاید یہی شروعات تھی آف دا سکنس, اس بیماری کی, دیٹ الٹیمیٹلی کلیمڈ ہز لائف, جس بیماری نے آخر پر ان کی زندگی, ان کی جان لے لی. الٹیمیٹلی مینس ایٹ لاسٹ. سو ہی کوڈ ہیو گاٹ اوور اٹ. تو جی الانا کہتے ہیں کہ جو قائد اعظم ہے وہ اس بیماری پر قابو پا سکتے تھے. گاٹ اوور مینس کنٹرول اوور. وہ اس بیماری پر ہی کوڈ گاٹ اوور اٹ اف ہی ہیڈ ٹیکن پراپر کیئر. تو وہ اس بیماری پر قابو پا سکتے تھے اگر انہوں نے صحیح اپنی جو ہے وہ نگہداشت کی ہوتی, کیئر کی ہوتی. اف ہی ہیڈ کیپ ریگولر آرس, اور اگر انہوں نے باقاعدہ کام کرنے کا, اوقات کار کا خیال رکھا ہوتا. آرس مینس ٹائم ٹیبل. اف ہی ہیڈ گیون اپ ایکسپوزنگ ہمسیلف. اف ہی ہیڈ گیون اپ, اگر انہوں نے ترک کر دیا ہوتا. گیون اپ مینس لیو. اگر انہوں نے چھوڑ دیا ہوتا, ترک کر دیا ہوتا. ایکسپوزنگ ہمسیلف ٹو ونڈ اینڈ رین, کہ وہ ہوا اور بارش میں اپنے آپ کو نہ لاتے. ایز ہی ٹورڈ دا سب کانٹیننٹ, جیسے ہی قائد اعظم نے جو ہے وہ بر صغیر کا دورہ کیا. آلموسٹ ان انٹرپٹیڈلی, تقریباً ان انٹرپٹیڈلی, وداؤٹ بریک. تو انہوں نے بغیر کوئی وقفہ لیے بر صغیر کا دورہ کیا. دین دیر از نیکسٹ پیراگراف. alone he grappled successfully. تو قائد اعظم جو ہے انہوں نے اکیلے ہی grappled means cope with یا deal with. تو اکیلے انہوں نے جو ہے وہ نپٹا کامیابی سے with gigantic problems, بڑے بڑے مسائل سے. Because قائد اعظم was a man of courage, he was a man of great mettle, so alone he deal with the gigantic problems enough to break the heart of a man. اور یہ مسائل اتنے بڑے تھے ٹو بریک دا ہارٹ آف اے مین, کہ وہ کسی بھی انسان کی ہمت کو توڑ سکتے تھے. آف لیسر میٹل, اگر وہ آدمی کم ہمت والا ہوتا. میٹل آئی ہیو ریٹن, میٹل مینس کریج. سو he towered above his following. تو قائد اعظم, because he was a leader, he was the savior of the Muslims of the subcontinent, so he always remained in front of his following like many heroes of history. لیکن آگے جی الانا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ تاریخ کے بہت سارے ہیروز کی طرح, however he was at home with solitude, وہ گھر پر تنہا ہوتے تھے. سولیچوڈ ہم کہہ سکتے ہیں لونلینس کو, تنہائی کو. تو گھر پر وہ اکیلے ہوتے تھے. بٹ ونس ہی واز amidst his people, لیکن ایک بار جب وہ باہر نکل کر, گھر سے باہر نکل کے اپنے لوگوں کے درمیان آ جاتے تھے, his radiating fire warmed their hearts. تو his radiating fire, radiating I have written, radiating means glowing. تو ان کی جو حدت ہوتی تھی, چمک ہوتی تھی, warm their hearts, وہ بر صغیر کے مسلمانوں کے دلوں کو منور کرتی تھی, گرماتی تھی. فرام اے ڈسٹینس, فاصلے سے. It means that the people of the subcontinent at that time got inspiration and courage from the personality of the Qaid Azam. He knew he had a mission in life. تو قائد اعظم جانتے تھے کہ ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے. And fate was transforming him. And fate means destiny. Fate I have written destiny. تو جو قسمت ہے, جو تقدیر ہے, وہ ان کو بدل رہی تھی. ٹرانسفارمنگ مینس چینجنگ. آئی ہیو ریٹن ٹرانسفارمنگ. ٹرانسفارمنگ مینس چینج کرنا, بدلنا.
تو جو قسمت ہے تقدیر ہے وہ ان کو بدل رہی تھی انٹو اے مین، ایک ایسے انسان کی شکل میں who had a rendezvous with destiny. تو rendezvous I have written rendezvous means at a fixed time. تو مطلب اپنے مقررہ وقت پر انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے ان کی منزل پر، ان کی ڈیسٹنی پر لے کے جانا تھا. ہاؤ کوڈ اے پرسن لیڈر آف 100 million people. تو آگے جی علانہ فرماتے ہیں کہ کیسے کوئی شخص جو کہ لاکھوں انسانوں کا جو ہے رہنما ہو ایٹ اے ڈیفیکلٹ پیریڈ آف دیئر ہسٹری، ان کی تاریخ کے مشکل دور میں انجوائے سچ کامن پلیس لگژریز، اس طرح کی عام جو ہے آسائشوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، ایز سلیپ جیسا کہ نیند تھی، ریسٹ آرام تھا، اینڈ لیئر اور فرصت. So, G. Alana is raising a question. He is asking to the readers, to the audience, کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیسے کوئی شخص جس کے کندھوں پہ اتنی بھاری ذمہ داری ہو وہ آرام کر سکتا ہے، سو سکتا ہے، یا ریسٹ کر سکتا ہے، یا فارغ رہ سکتا ہے. The worries and cares of the day stood on the sidelines. تو جو اس دور کی پریشانیاں ہوتی تھیں، جو تفکرات ہوتے تھے، وہ ایک طرف کھڑے رہتے تھے، ایک طرف پڑے رہتے تھے آف ہز سب کانشیسنیس، ان کے لاشعور کے حصے میں، ایک حصے میں. سب کانشیسنیس لاشعور کو کہتے ہیں. مینس کہ قائد اعظم جو ہے ان پریشانیوں کو ایک طرف پھینک دیتے تھے اپنے لاشعور میں اور مسلمانوں کے لیے کام کرتے تھے. دے ڈیڈ ناٹ کمپلیٹلی میلٹ. تو وہ جو پریشانیاں ہوتی تھیں، وہ جو تفکرات ہوتے تھے، وہ مکمل طور پر پگھلتے نہیں تھے ان دا وارمتھ آف اے ساؤنڈ سلیپ، ایک گہری نیند کی گرماہٹ میں. ود دا اپروچ آف ڈان، مطلب کہ جی الانا وانٹس ٹو سے دیٹ دوز worries, those cares, they didn't make the kite to take a sound sleep. So with the approach of dawn، تو ہر صبح کے دوران came fresh letters، تازہ خطوط آتے تھے، fresh requests، تازہ جو ہے التجائیں آتی تھی، درخواستیں آتی تھیں، نیو پرابلمس، نئے مسائل آتے تھے، اینڈ weighty decisions to be made، اور جو ہے قائد اعظم کو بڑے بڑے جو ہے بھاری فیصلے کرنے پڑتے تھے. his was a soul. We are winding up our discussion. تو جی الانا is saying that قائد اعظم، his means قائد اعظم was a soul، ایک ایسی روح تھے that thirsted for service، جس روح کو ڈال دیا گیا تھا خدمت کے لیے in a body، ایک ایسے جسم میں that was worn out، جو جسم ادھڑ چکا تھا، ضعیف ہو چکا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا by overwork، زیادہ کام کی وجہ سے، کام کی زیادتی کی وجہ سے، اینڈ ill health، اور بری صحت کی وجہ سے. He kept up this feverish tempo of life. تو قائد اعظم نے یہ جو ان کا تیز طرز زندگی ہے، feverish means fast، یہ جو تیز طرز زندگی ہے انہوں نے اس کو جاری رکھا for a number of years، بہت سالوں تک، in spite of his recurring bouts. مطلب کہ ان کی زندگی کو جو recurring means repeating، بارہا جو خطرات تھے، باؤٹس مینس ڈینجرس، بارہا کے جو خطرات تھے ان کی زندگی کو ود ill health، مطلب بری صحت کی وجہ سے، دیٹ emaciated his body، جو ان کے جسم کو کمزور سے کمزور تر کرتی جا رہی تھی. So dear students, I hope you have comprehended today's lesson. inshallah next ہم اس کو مزید آگے کنٹینیو کریں گے. تھینک یو.